مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ کیا زنا سے بچنے کے لیے مشت زنی کرنا جائز ہے؟ 1 سال تک اپنے آپ کو مشت زنی سے بچا کر رکھنے کے بعد جب شہوت دل و دماغ پر چھا جائے اور ڈر ہو کہ کہیں مجھ سے زنا نہ ہو جائے تو اس وقت مشت زنی کرنا جائز ہوگا؟ جھنگ سے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس بارے میں ایک بیان ضرور ریکارڈ کروائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، مشت زنی کرنا، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ حیا سے متعلق مسائل ہیں، اور اس طرح اس کو بالکل ڈسکس کرنا بعض اوقات اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن ظاہر ہے کہ ان مسائل کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کے جو ریئل ایشوز ہیں، جو نوجوانوں کے جو جینون مسائل ہیں، تو وہ تو ہیں۔ ہم اس سے صرف نظر کر کے یہ تو نہیں کہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ گزشتہ دنوں میں جنید اکرم صاحب کا ایک دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ۔ انہوں نے کسی صاحب کو بلایا ہوا تھا، پتہ نہیں حکیم ہے کون ہے، وہ بڑے دھڑلے سے جناب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کس نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور کس نے کہا ہے ناجائز ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے علاوہ۔ اس کا مطلب ان دو جگہوں کے علاوہ شرمگاہ کا استعمال جائز نہیں ہے، تو اس میں مشت زنی خود بخود آ جاتی ہے، ہینڈ پریکٹس اس میں خود بخود آ جاتی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں، ایک ہے کہ آپ میڈیکلی کسی چیز کو اینالائز کریں کہ میڈیکلی دونوں ایک ہی ہیں، آپ چاہے زنا کریں معاذ اللہ یا آپ مشت زنی کریں، میڈیکلی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یا آپ نکاح کے بعد یہ کام کریں یا نکاح کے بغیر مشت زنی کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں، ہم میڈیکلی تو بہت ساری چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں کپڑے نہیں پہنتا، میں ننگا بیٹھ جاتا ہوں، تو میڈیکل اس کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ ننگے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے کوئی جناب کوئی پروٹین کم ہو جائیں گے، آپ کے کوئی سیل کم ہو جائیں گے، آپ کے جناب کوئی مسئلہ ہو جائے گا، بیماری لگ جائے گی۔ تو بھائی ہم تو اسلام کو فالو کریں گے نا کہ اسلام کا ہمیں حکم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اس چیز کی طرف آدمی آتا ہے، نوجوان اس کی طرف آتا ہے، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان صرف یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو خیالات جڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک پورا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، آدمی یہ حرکت کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کیا ریل چل رہی ہوتی ہے، کس کے تصورات چل رہے ہوتے ہیں، کس کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب ایک ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا مت کرو، ایک ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب کسی نامحرم کا دل و دماغ میں تصور لا کے یہ عمل کرنا، کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں۔ فقہاء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جائز حاجت پوری کرے اور جائز حاجت پوری کرتے ہوئے اس میں کسی نامحرم کا تصور لائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ جائز نہیں ہے تو مشت زنی کرتے وقت اگر آدمی کسی نامحرم کا تصور لے کر آئے گا تو اس کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ پھر اس کی وجہ سے انسان جتنے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ آدمی ایک دفعہ نہیں کرتا، 2 دفعہ نہیں کرتا، جب اس کی لت پڑتی ہے، جب اس کا جناب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے اس چیز کے اندر، پھر وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیز پھر اس کو مزید بھی گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مشت زنی آپ کو زنا سے بچائے گی، بلکہ یہ آپ کو مزید اس کے قریب تر کرتی چلی جائے گی، اور آپ کے دل و دماغ میں یہ وساوس اور خیالات اور نامحرم کے تصورات یہ بڑھتے چلے جائیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اسلام نے جو ہمیں حل دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ بھائی آپ نکاح کریں۔ آپ نکاح نہیں کر سکتے، آپ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، 1-2 روزے نہیں، کوشش کریں مسلسل روزے رکھیں، تاکہ آپ دیکھیں رمضان میں انسان بہت حد تک کنٹرول میں آ جاتا ہے اسی وجہ سے۔ تو آپ مسلسل روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور نکاح کے لیے کوشش کریں کہ اگر آپ نے کوئی بہت کڑی شرائط لگائی ہوئی ہیں، بہت کوئی سخت شرائط لگائی ہوئی ہیں آپ نے یا آپ کے والدین نے، اس کو آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش کریں تو نکاح ہو جائے۔ یہ اسلام کا وتیرہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اپنی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے۔